امین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے سارے مل کے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ گفتگو جو ہے وہ ابھی یہاں پہ مصنف مرحوم قزوینی نے شروع کی کہ قرآن مجید میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق کیا کوئی بشارتیں موجود ہیں یا کوئی بشارتیں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن کے متعلق یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان کل شیء، کوئی رطب و یابس ایسا نہیں ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو۔ اور قرآن نے خود کہا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوتاہی کی ہو اور قرآن میں بیان نہ کی ہو۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا، پوری دنیا پہ حکومت کرنا کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے، بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ہر چیز بیان کرتے ہیں، جو مختصر چیزیں ہیں وہ بھی قرآن سے جو ہے وہ رہ نہیں جاتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا جو حادثہ ہے وہ قرآن سے رہ جائے۔ اور مصنف نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ رومی جو ہیں وہ فارسیوں پہ، ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، یہودی جو ہے وہ دوسری حکومتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت میں یاجوج ماجوج کا کیا باقاعدہ ذکر ہے، اس میں ان کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن نے یہ فضاؤں کے متعلق کیا باتیں کی ہیں وسیع طور پہ، تو اتنی یعنی باتیں کر دیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یعنی اتنا چھوٹا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی عقل نہیں مانتی، اور یہ قرآن کا مزاج ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اتنے بڑے واقعے کو جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ ذکر نہ کرے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اور ایک آیت میں ذکر نہیں ہوا، بہت ساری آیات میں کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ابھی ہم ایک آیت کیا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر ہے سورہ قصص، آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ نُرِيدُ فعل مضارع کا صیغہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر احسان کریں کہ استضعفوا فی الارض، کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا، جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ، انہیں ہم امام بنا دیں اور زمین کا وارث ان لوگوں کو قرار دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر ان کو ہم قدرت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم یہ دکھا دیں کہ جس بات سے وہ ڈرتے تھے اب وہ بات ہو گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمزور لوگ زمین کے وارث بنیں، لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اس زمین کے وارث جو ہے وہ بنیں گے۔ کون لوگ بنیں گے؟ کہ جو ابھی کمزور کر دیے گئے ہیں لیکن عنقریب یہ زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا کہ پوری زمین کے اوپر جنوب و شمال پوری یعنی زمین کے اوپر کمزور لوگ کیا بن جائیں، وارث بن جائیں اور ان کی حکومت ہو۔ یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہے تو قرآن نے ظاہری بات ہے سچ بات کی ہے، تو یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین اسلام اس آیت کے ضمن میں نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، کہ دنیا اپنی جو ہے وہ بے رخی کے بعد ہمارے اوپر بڑی مہربان ہو جائے گی، ایسے مہربان ہو جائے گی کہ جیسے ایک اونٹنی جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے۔ اور یہ مولا نے فرمانے کے بعد فوراً یہی قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہم ان کو پھر زمین کا وارث بنائیں اور زمین کی حکومت دیتے ہیں۔ ابن حدید اس حدیث کی شرح میں، جو معتزلی ہے سنی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتا ہے کہ ان صحابنا یقولون، کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں
کہ انہ وعد بامام یملک الارض ویستولی علی الممالک، کہ امیر المومنین اسلام نے اس بیان کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ ایک امام آئے گا کہ جو پوری زمین کا مالک بن جائے گا اور مختلف ممالک کے اوپر کیا ہے اس کی حکومت اور ولایت ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ابن حدید نے تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ہمارے صاحب کہتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہی جو بات ہے یہ امیر المومنین اسلام کی حدیث ہے، خود ان کا فرمان ہے جو بہت سارے طرق کے ذریعے سے کیا ہے وارد ہوا ہے۔ اور یہ جو نہج البلاغہ کی حدیث ہے، مصنف کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہم کیا وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ دنیا مہربان ہو جائے گی، لتعطفن الدنیا، اس میں شماس کا لفظ استعمال کیا، عطف ضرور سے علی والدہ کا لفظ استعمال کیا، تو کہتے ہیں اس کا بڑا ایک معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عطف کا لفظ استعمال ہوتا ہے عطوف اور مہربانی کے معنی میں، یہ استعمال ہوتا ہے اس اونٹنی کے لیے کہ جو اپنے بچے کے اوپر اس طریقے سے مہربان ہو کہ پھر اپنا جو دودھ ہے اس کے لیے بالکل کھول دے اور وہ صحیح طریقے سے پینے لگ جائے۔ شماس کہتے ہیں اس اونٹنی، اس گھوڑے کو کہ جو اپنی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ سوار کو سوار نہیں ہونے دیتا، اسے گرا دیتا ہے۔ اور ضروس اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو بڑی یعنی کہ غصے والی ہوتی ہے، جو بھی اس کا دودھ لینے جاتا ہے اس کو مارتی ہے ٹانگ اور اس کو ہٹا دیتی ہے۔ تو یہ مولانا کیا تشبیہات بیان کی ہیں کہ دنیا نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو کمزور بنا دیا ہوگا اور دنیا کے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے، کہ جیسے ایک گھوڑا کیا ہے اپنی پیٹھ کے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، سرکش گھوڑا، جیسے وہ جو اونٹنی ہوتی ہے جو غصے میں ہوتی ہے، سیء الخلق ہوتی ہے، وہ دودھ نہیں دھونے دیتی۔ تو ان تشبیہات سے جو ہے وہ مولانا نے یہ بیان کر دیا کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں باقاعدہ ان کے اوپر ایک طرح کی زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہے ظلم جو ہے وہ رکھا جائے گا، ظلم ہوگا ان کے اوپر، ان کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں سے مصنف جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو خاندان ہے ان کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو واقعاً اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں زمین کے اندر کیا ہے کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور پھر امیر المومنین اسلام خود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ المستضعفون فی الارض، کہ یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ زمین کے اندر جو لوگ کمزور کر دیے جائیں گے پھر ان کو حکومت ملے گی، وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ فرمایا کہ یہ جو زمین قرآن کے اندر یہ جو لوگ ذکر ہے نا، الذین یجعلہم اللہ ائمۃ، ان سے مراد کیا ہے؟ نحن اہل البیت، اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ یبعث اللہ مہدیہم فیعزہم ویذل عدوہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اہل بیت کا جو مہدی ہوگا اسے بھیجے گا اور وہ کیا کرے گا اس دنیا میں جو ہے وہ کمزور لوگوں کو عزت دے گا، طاقت دے گا، ان کو اوپر لے کر آئے گا، اور جو ان کے دشمن ہوں گے ان کو کیا کر دے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ یہ روایت بحار الانوار میں وہ آیات کے جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ علامہ مسیح الرحمن نے کیا اس روایت کو نقل کیا۔ اب یہاں پہ مصنف نے کہا کہ آیت تو آپ کے سامنے آ گئی، اس کے بعد امیر المومنین اسلام کا فرمان بھی سامنے آ گیا، ساری چیزیں سامنے آ گئیں، تو اسے کہا جاتا ہے تعویل، کہ آیت کی کیا ہوتی ہے؟ ایک باطنی معنی ہوتا ہے، اس کی تعویل ہوتی ہے۔ اور آگے بھی آیات چونکہ آ رہی ہیں تو ان کی بھی تعویل کے اوپر یہ بحث ہوگی۔ تو سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ تعویل کا میں کیا ہے معنی آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ التعویل ارجاع الکلام وصرفہ عن معناہ الظاہری الی معنی اخفی منہ، یہ مجمع البحرین میں جو ہے وہ طرحی نے یہ تعویل کا معنی لکھا کہ تعویل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات اگر کرے تو اس کا جو ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے اس سے پھیر کے ایک ایسے مطلب کی طرف لے جانا کہ جو مطلب ظاہری نہ ہو بلکہ چھپا ہوا ہو، یعنی ظاہری طور پہ کچھ اور بات ہو لیکن اس کی آپ بات کیا ہے کوئی اور بنا دیں، تو یہ تعویل ہوگی۔ اور یہ تعویل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ جب حضرت یوسف کو یہ خواب آیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ 11 جو ہے ستارے وہ سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند کو کیا دیکھ رہے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، تو جب حضرت جو ہے وہ ان کے جو والد آئے تھے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد جب مصر آئی تھی اور انہوں نے جیسے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، تو وہ فوراً کہنے لگے کہ اے بابا جان یہ تعویل ہے، یہ میرے خواب کی کیا تعویل ہے۔ یعنی خواب کے اندر وہ چاند ستارے اور اس جیسی چیزیں تھیں ظاہری طور پہ، لیکن جب ان کا معنی سامنے آیا تو وہ ان کے والد سامنے آ گئے، ان کے والد نکلے اور ان کے بھائی سامنے آئے سارے۔ اسی طریقے سے تعویل کا لفظ استعمال کیا تھا حضرت یوسف نے جب ان قیدیوں کو جو ہے وہ خواب کی تعویل بتائی تھی تو اس کے لیے بھی تعویل کا لفظ استعمال کیا تھا۔
اور امیر المومنین السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے یہ حدیث میں نقل کرتے تھے کہ ما من آیت الا وعلمنی تعویلہا، کہ کوئی آیت بھی ایسے نہیں اتری مگر یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعویل بھی مجھے بتائی ہے. یعنی ایک آیت کے ظاہری معنی ہے اور ایک تعویل ہے کہ جو اس کے اندر کیا چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں. تو لہٰذا جس طریقے سے ایک خواب ہوتا ہے اس کے ظاہری لفظ ہوتے ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی ایک تعویل ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور ان کی کیا ہے، تعویل بھی ہے. اب یہ تعویل کون بتائیں گے؟ کہتے ہیں یہ وہی افراد بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. یہ تو عربی زبان کا محاورہ ہے کہ اہل البیت ادرا فی البیت، کہ اہل البیت جو گھر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، دوسرے لوگ زیادہ بہتر نہیں جانتے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو حدیث ہے اس کی جو ہم نے تعویل پیش کی احادیث کے ضمن میں کہ یہ امام زمانہ کے متعلق ہے اور یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اگر آپ آیت کے اوپر غور و فکر کریں تو یہ بات کیا بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس مستضعفون سے مراد کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور یہاں پہ اللہ کے رسول کی احادیث بھی ہیں. جیسے وہ ایک حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ انتم المستضعفون بعدی، اہل بیت کو فرماتے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم زمین کے اندر کیا ہو جاؤ گے، مستضعف ہو جاؤ گے، تمہیں کیا کمزور کر دیا جائے گا. اب مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ جب فرما دیا کہ تم اہل بیت زمین کے اندر مستضعف ہو گے، کمزور کر دیے جاؤ گے، تو کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہیں اور اہل بیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور سادات کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ جرم جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. ایک کتاب مقاتل الطالبین کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ جا کے پڑھیں کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ سادات کے اوپر ظلم ڈائے گئے، آل رسول کے اوپر ظلم ڈائے گئے. مثال کے طور پہ کہ ظلم یہاں تک پہنچا کہ لوگ جو ہے وہ آل محمد کے سروں کو کاٹ کے بادشاہوں کو جا کے دیتے تھے تاکہ جو ہے وہ انعام نازل کریں، اور وہ جو واقع ذکر ہیں جعفر برمکی کے اور اس طرح کے، ان کی طرف کیا مصنف نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اہل بیت سے بڑھ کر کون ہستی ہیں کہ جن کو زمین کے اندر کیا کمزور کر دیا گیا اور ان کے اوپر کیا ظلم ڈایا گیا اور ان کو کیا حقوق کیا نہیں دیے گئے. تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے اور احادیث کے ذریعے سے یہ تعویل ہمیں سمجھ بھی آتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر خود آیات کے آپ جو لفظ ہیں ان لفظوں کے اوپر آپ غور کریں تو یہ بات بھی آپ کو واضح سمجھ آئے گی کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ لفظ کے شروع سے آپ دیکھیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، نُرِيدُ فعل مضارع استعمال کیا جو کس کے لیے بیان کرتا ہے، حال یا استقبال کو بیان کرتا ہے. نمنا یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ احسان کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو احسان والی باتیں ہیں مصنف نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے معنی بھی استعمال ہوئی ہیں کہ اگر یہاں پہ ماضی کے کسی کی بات ہوتی اور اللہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ وہ فرعون کے زمانے میں یا حامان کے زمانے میں جو بادشاہ تھے اس زمانے میں ہم نے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر احسان کیا اور ان کو ہم نے بچایا، پھر ان کو حکومت دے دی، اگر یہ والی بات ہوتی تو پھر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا. نرید ان نمنا کی بجائے کیا صیغہ استعمال ہوتا کہ ارادنا ان نمنا استعمال ہوتا، یا مننا یا مننا علی الذین. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات میں استعمال ہوا ہے. جیسے فرض کریں ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کر دیا اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں رسول بھیج دیا. یہاں پہ مننا ماضی کا استعمال ہوا. اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 94 اس میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، کہ تم پہلے ایسے تھے پھر اللہ نے تمہارے اوپر کیا احسان کر دیا. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے دوسری دفعہ آپ کے اوپر کیا احسان کیا. اسی طریقے سے سورہ الصافات آیت نمبر 114 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے اوپر کیا احسان کیا. کہتے ہیں یہ ساری آیات میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن جب یہ آیت آئی تو یہاں پہ پھر ان نمنا، نرید ان نمنا، یہاں پہ مضارع کا صیغہ استعمال ہونے لگ گیا. تو اس کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے کہ یہ کوئی ماضی کی خبر نہیں تھی. یہ پہلی بات انہوں نے کہا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ آیات کے آگے دیکھیں وَنُرِيَ یا فرعون وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، کہ ہم دکھا دیں گے فرعون اور حامان کو، اس کے لشکر کو دکھا دیں گے. یہ نوریہ کا لفظ کیا مضارع استعمال ہوا، آرائنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ ہم نے دکھا دیا، نہیں ہم دکھائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نرید نجعلہم
नुमक्किनु, नूरिया, आयत के अंदर जितने भी आप लफ्ज देखते जाएं वो माजी का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, मुजारे के इस्तेमाल हुए हैं। यानी 6 लफ्ज जो हैं वो आयत के अंदर इस्तेमाल हुए और वो भी सारे के सारे क्या है, माजी के लिए नहीं इस्तेमाल हुए बल्कि क्या है, मुजारे के लिए क्या इस्तेमाल हुए। अच्छा, यहाँ पे फिर कहते हैं कि अच्छा ये तो आपकी बात चले मान ले, ये जो फिरौन और हामान की बात आ गई है कि फिरौन और हामान को हम दिखा देंगे कि वो जिस बात से डरते थे ना वो बात हो गई है कि कमजोर लोग अब क्या हो गए हैं, हुकूमत उनको मिल गई है। तो इसकी फिर आप क्या तावील करेंगे, क्या बयान करेंगे? कहते हैं ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जो फिरौन और हामान है ये बादशाहों के क्या है, एक नाम हुआ करते थे और एक रमज हुआ करते थे। वो कहते हैं जैसे आज के जमाने में भी कहते हैं कि ये बड़ा फिरौन किस्म का इंसान है, ठीक है। और ये अरबी में इस्तेमाल होता है कि फलकुल्ल आसरिन फिरौन, कि हर जमाने का एक फिरौन होता है, हर जमाने का एक हामान होता है और उनके क्या होते हैं, लश्कर होते हैं। तो ये किनाया है किससे, यानी हर उम्मत का जो एक जालिम का बादशाह होगा। और इसी बस अल्लाह ये नहीं कहना चाहता कि उस जमाने के जो फिरौन और हामान थे, यानी अल्लाह के जो ये कुरान मजीद नाजिल हो रहा है रसूल खुदा के जमाने में ये आयत नाजिल हो रही है, और हजरत मूसा का जो जमाना है फिरौन का वो क्या है, 1000 साल पहले का है। तो उसके बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही कि वो 1000 साल पहले में क्या है, हमने उनके ऊपर एहसान कर दिया और फिरौन को क्या है, और हामान को दिखा दिया कि वो जिस बात से डर रहे थे वो हो गई है। ये बात नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो रवायात हैं इस आयत की तावील में, उसमें भी क्या ये बातें मिलती हैं। उसमें इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अन्नल मुराद मिन फिरौन व हामान फी हाज़िल आया हुमा रजुलान मिन जबाबिरत कुरैश, कि इस आयत में जो है वो फिरौन और हामान से वो फिरौन और हामान मुराद नहीं है बल्कि कुरैश के 2 जालिम क्या मुराद हैं। कौन से 2 जालिम? कि युहयीहुमुल्लाहु तआला इंद ज़ुहूरिल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह इन 2 बंदों को जो जालिम हैं कुरैश के, अल्लाह इनको जिंदा कर देगा इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जमाने में। फयंतक़िमु मिनहुमा बिमा असलफा, बस इन्होंने जो गुज़श्ता जुर्म किए हैं इमाम ज़माना आके उनसे इसका क्या लेंगे, इंतकाम लेंगे। ये किताबुल बुरहान फी तफसीरुल कुरान सैयद हाशिम बहरानी से इस आयत की तफसीर में क्या है, ये क्या है, हमें रवायत मिलती है। और फिर जुनूदहुमा से क्या मुराद है, यानी फिरौन और हामान और उनके लश्कर, यानी उनके जो पैरोकार होंगे, उनके जो सिपाही, उनके जो पैरोकार जो जालिम होंगे। तो यहां तक जो है वो मुसन्निफ इस आयत को खत्म करते हैं और कहते हैं कि बस इस आयत की तावील को अगर देखा जाए रवायात के ज़मन में, तावील से हट के खुद आयत के अल्फाज के ऊपर गौर किया जाए तो ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो जाती है कि अल्लाह का अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। जब ये वादा पूरा नहीं हुआ तो बस कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इमाम बनेंगे और पूरी दुनिया की हुकूमत उनको मिलेगी, और रवायात के मुताबिक वो इमाम महदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।